السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ برادران اسلام، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہے جس کے فضل و کرم کی بنیاد پر رمضان کا یہ مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کے 4 سال اس وقت بچے ہوئے ہیں۔ سن 6 ہجری تک کے جو واقعات ہیں اور جو کچھ ہوا اللہ کے نبی کی زندگی میں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ 6 ہجری کے بعد سن 7 ہجری اور 8 ہجری، یہ 2 سالوں میں کیا ہوا اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ 7 ہجری اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، اور اسی محرم کے اندر سن 7 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا غزوہ ہے، جنگ ہے جو سن 7 ہجری میں ہوتی ہے، جس کا نام ہے جنگ خیبر۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے۔ مدینے سے جب آپ شمال کی جانب نکلیں گے تو تقریباً مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری پر یہ خیبر کا علاقہ پڑتا ہے۔ یہ خیبر کا پورا علاقہ تقریباً یہودیوں کی آبادی کا حصہ ہے۔ پچھلے بیانوں میں ایک بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ مدینے کے یہودیوں نے جب اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی تو اللہ کے نبی نے انہیں مدینے سے نکال دیا۔ تو یہ مدینے سے نکالے گئے یہودی خیبر میں آباد ہو کر کے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وقتاً فوقتاً کوشش کی، بلکہ مشرکوں کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف کئی مرتبہ بہت سارے حملے بھی کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے جو صحابہ کرام آئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صحابہ صلح حدیبیہ میں تھے وہی صحابہ اس میں بھی رہیں گے۔ تو اس میں کتنے تھے؟ کل کتنے تھے صلح حدیبیہ میں؟ 1400 تھے، تو وہی 1400 اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اتنی ہی تعداد 1400 صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کے ساتھ محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خیبر کا یہ علاقہ آج بھی آپ دیکھیں گے ایک دم یعنی پہاڑوں کا علاقہ ہے، پہاڑوں کا، باغیچوں کا علاقہ ہے۔ خاص کر کے انگور کے، کھجور کے باغات بہت ہیں، کھجور بہت زیادہ مشہور ہے اس علاقے کا آج بھی۔ یعنی اس زمانے میں تو یہ آبادی کھجوروں کی درختوں کی بہت زیادہ تھی، لیکن آج اتنی زیادہ تبدیلی ہونے کے باوجود بھی خیبر کے اکثر حصوں پر جو ہے کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو جنگلوں کا علاقہ ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے۔ تو یہودیوں نے جہاں یعنی خیبر میں جہاں رہا کرتے تھے، تو یہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ 3 بڑے قبیلے یہاں پر جو ہے ان کے آباد تھے۔ ایک قبیلہ ہے قبیلہ شق، دوسرا قبیلہ ہے قبیلہ نطات، تیسرا قبیلہ ہے قبیلہ کتیبہ۔ یہ ان کے قبیلوں کے نام ہیں، تو حدیثوں کی کتابوں میں ایسے ہی ہیں تو وہی نام ہے۔ تو یہ 3 قبیلے یہاں خیبر میں آباد تھے، اور اس زمانے میں جنگوں سے بچنے کے لیے یا حفاظت کرنے کے لیے قلعے بناتے تھے۔
خلے یعنی پہاڑوں پر جو ہے بہت بڑے خلے بناتے تھے، وہ ایسے مضبوط ہوتے تھے کہ یعنی ان کو توڑا نہیں جا سکتا ہے آسانی سے۔ آپ آج بھی دیکھیں، آپ پہاڑوں کے اوپر جو گروہا جو ہوتے ہیں، غار وغیرہ، تو ایسے وہ بڑے بڑے خلے بناتے تھے۔ ہمارے پاس خود قریب میں ہیں، یعنی کہ بنگان پلی وغیرہ میں جو آپ دیکھیں گے ایک دم پرانے زمانے کے جو قلعے ہیں اور قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں تو ایک دم الگ حساب سے بناتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یعنی قلعے سے اطراف میں جو ہے گڑھے کھود کر کے پانی ڈالا جاتا ہے۔ آج بھی آپ ایسے بہت سارے قلعے دیکھیں گے۔ تمل ناڈو کے اندر جو ہے ویلور کا قلعہ بہت مشہور ہے، جو یعنی قلعے کے اطراف میں سراؤنڈنگ میں جو ہے پورا کھود کے پانی ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہاں کے بادشاہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ تو ایسے یہودی جو ہے بہت بڑے بڑے قلعے بنا لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ نکلے تو ان کو اطلاع نہیں تھی کہ اللہ کے نبی حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ایک دم آرام سے تھے، آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھ کے جب آنا چاہا تو اللہ کے نبی کیا کیے، خیبر سے تھوڑا پہلے اللہ کے نبی رکے ہوئے تھے رات بھر۔ صبح ہونے کے قریب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کے لیے اعلان کیا۔ تو وہ لوگ صبح سویرے اٹھ کے یعنی کہ جنگلوں کو، کھیتوں کو نکلنے کے لیے سامان لے کے نکلے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، تو اب یعنی ایک دم اچانک اور صبح سویرے تو فوراً واپس بھاگ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اب محمد کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو وہ گئے اور جا کے قلعوں میں چھپ گئے۔ اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ آئے تو وہی قلعے بند ہو گئے تھے، سب جو ہے بند ہو گئے تھے۔ تو قلعہ بند ہونے کے بعد جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ تیروں کے ذریعے سے، آپ دیکھیں گے جو لوگ پرانے غاروں میں جا کے دیکھیں، ہمارا جانا ہوا کئی ایسے غاروں میں تمل ناڈو کے اندر خود، تو وہاں قلعے کے اندر بہت ساری دیواریں ایسی ہوتی ہیں جہاں بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں۔ تو وہ سوراخوں سے جو ہے لوگ اس زمانے میں تیریں وغیرہ، نیزے وغیرہ پھینک کر کے حملہ کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ویسے ہی ہوا، یہ سامنے آ کر کے حملہ نہیں کی یہودی جو جتنے ہیں سب جو ہے غاروں کے پاس چھپ کر کے قلعوں کے اندر سے جو ہے حملے کیے۔ تو یہ ایک یعنی شروعات میں مسلمانوں کے لیے اور خود یہودیوں کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہوا کہ یعنی جنگ کی شکل نوبت آ گئی کہ تیروں کے ذریعے سے حملہ، اور سامنے نہیں آنے کی وجہ سے اس میں کچھ دقت ہوئی۔ شروعات میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا تھا۔ پھر بعد میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو ایسے ہی برابر حملے ہی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جو ہے اعلان کرتے ہیں غدن اعطی الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ کل اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یعنی میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں تلوار دوں گا جسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ انسان بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی وہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو کل میں یہ تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا، یہ اسلامی جھنڈا اسے سونپا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بشارت تھی کہ ویسا بندہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی کر رہا ہے کہ رسول اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ مہاجر صحابہ میں، انصار صحابہ میں رات میں قسم کی یعنی دلوں میں بے چینی تھی کہ کل مجھے ملے گا، مجھے اسے ملے گا، فلاں کس کو ملے گا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز سے اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پوچھا کہ علی کہاں ہے۔ لوگوں نے حضرت علی کو بلایا، قریب لائے گئے تو حضرت علی کی آنکھ آئی تھی، یعنی آنکھوں میں جو ہے آنکھیں آئے بولتے ہیں نا، تو ویسا جو آنکھوں میں ان کی تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب بلائے اور اپنا لعاب، اپنا تھوک جو ہے ان کی آنکھی پر لگائے، تو ان کی آنکھوں میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کبھی ان کے آنکھوں میں درد تھا یا تکلیف تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یعنی وضو کرتے ہوئے جو پانی ہے وہ پانی کو، آپ کے پسینے کو، آپ کے لعاب کو، آپ کے کپڑوں کو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا۔ یہ صرف نبی کا خاصہ تھا، یہ نبی کے لیے خاص ہے۔
عام انسان کے ساتھ آپ ایسا یعنی ان کا تھوک مبارک یا ایسے چیزیں یا ان کے کپڑے یا ان کے ہاتھ ایسے چیزوں کو چومنا یا ان کے لیے یہ بات نہیں، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے کہ نبی کے وضو کا پانی ہے، نبی کا پسینہ ہے، آپ کے کپڑے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا لعاب تھوک بھی بہت سارے مرتبہ آپ نے تکلیف ہونے پر صحابہ کرام کو اس جگہ لگایا تو وہاں پر جو ہے شفا یابی ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا، یہاں بھی ویسے ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شفا یاب ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے اسلامی لشکر کا جو ہے ان کو آپ تھمایا جھنڈا، اور اس کے بعد تلوار دیا اسلامی یعنی جو کمانڈنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دی۔ اور یہاں آپ دیکھیں موقع کیسا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی حضرت علی کو یہودیوں کے خلاف بھیجتے ہوئے ایک بات بتاتے ہیں، جو بات ہر ایک مسلمان کو خاص کر کے آج یہ جو میڈیا غلط الزام مسلمانوں پہ لگاتی ہے دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علی جاؤ اور جا کر لڑائی سے پہلے انہیں ایک اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی ان کو دعوت دو۔ اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کو مان لیں گے تو یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین پہ جینے والے بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر اسی ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے تو اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہی گناہ ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے کہ پیدا کیے سو رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، سر جھکانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ عقیدہ مضبوط ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ایک اللہ کی طرف بلاؤ، اور اگر تمہاری بات سے کوئی ایک بھی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ بولتے لال اونٹ، وہ زمانے میں سرخ اونٹوں کی وہی حیثیت تھی جو آج ہمارے پاس مرسیڈیز وغیرہ کاروں کی قیمت ہے۔ تو ایسی مہنگے اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات کیا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری زندگی میں اگر تمہاری جانب سے ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے پر آتا ہے، سدھرتا ہے، تو تمہارے لیے، مطلب یہ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے پیغام کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو اتنے قیمتی جانور بھی تمہارے پاس ہوں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ایک آدمی کے سدھرنے سے ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھیجنے سے پہلے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ حضرت علی گئے اور حکم کے مطابق آپ نے وہی کام کیا، لیکن یہودی ہیں، مکاری ان کی اپنی ہے، انہوں نے جنگ کے لیے ہی جو ہے تیار ہوئے، اور اپنا ایک بہادر آدمی مرحب نام کا ایک آدمی یہودیوں کا جو ان کے پاس یہودیوں کے پاس مشہور تھا اس لیے کہ وہ ایک آدمی 1000 کے برابر ہے، اتنا بہادر، اتنا جنگ کے اندر ماہر ہے، تو ایسا وہ مشہور تھا۔ تو اس کو یہودیوں نے پہلے بھیجا۔ تو شروعات میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک اور صحابی ان پر حملہ کرنے کے لیے گئے حضرت علی سے پہلے۔ تو وہ جو صحابی آگے بڑھ کے گئے تھے تو ان کی تلوار جو ہے تھوڑا سی چھوٹی تھی، تو وہ سامنے والے کے یعنی اسی مرحب کے جو ڈھال ہوتی ہے اس میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے وہ مطلب تلوار حرکت نہیں کر سکے، تو اس نے جو ہے صحابی کو جو ہے اسی جگہ پر شہید کیا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے حضرت علی کا مرحب سے۔ تو وہ مرحب جو ہے ایک صحابی کو شہید کرنے کے بعد بہت یعنی غصے میں اور ایک گھمنڈ میں آ کر کے بہت سارے اشعار کہتا ہے عربی زبان میں۔ حضرت علی خاموش رہتے ہیں۔ جب حضرت علی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی بھی اشعار کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابتی کلیہ المنظرہ۔ یہ حضرت علی کے عربی زبان میں اشعار ہیں۔ تو عربی زبان جیسے اردو میں شاعری لکھتے ہیں تو ویسے عربی زبان کی شاعری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ آدمی وہ انسان ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور یعنی میرا جب حملہ ہو تو شیروں کے جیسا حملہ ہوتا ہے۔ اور حضرت علی آگے بڑھے، ٹوٹ پڑے اس پر، اسے زمین پر برابر چت کر کے گرا دیا،
اور وہی ایک ہی حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ اسے جہنم میں بھیج دیا۔ تو یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا غرور تھا کہ یہ ایک آدمی جو ہے 1000 کے برابر ہے، تو ایک آدمی کو حضرت علی کا قتل کر دینا ان کے دماغوں میں نہیں بس رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک گھمسان کی بہرحال لڑائی ہوئی، اور یعنی کہ خلاف بند ہو کر بہت سارے چھپ گئے۔ تو اس کے بعد یہودیوں کے اندر ایک رعب بیٹھ گیا، ڈر، کہ کیسی قوم ہے کہ ہمارے اتنے ٹکر کے بہادر کو ایک معمولی آدمی نے آ کے، ان کے حساب میں ایک انسان نے آ کر کے اڑا دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عورتوں کو، بچوں کو الگ الگ قلعوں میں بھیجتے ہیں۔ تو یہاں اس کے بعد کے مرحلے میں مسلمان آگے بڑھتے ہی گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہودیوں کے قلعوں پر جو ہے فتح حاصل کی، قبضہ کیا۔ اس کے بعد ان کے ایک یہودی تقریباً، یعنی یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً 14 دنوں تک الگ الگ قلعوں میں مسلمان جاتے گئے، اور وہاں کے جو بھی یہودی تھے ان سے ایسی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ تو تقریباً 7 بڑے قلعوں کو جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا، اور آخر کار پورے خیبر کے اندر، خیبر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہ خیبر کے اندر جتنے یہودی تھے انہوں نے اپنی تلواریں نیچے گرا دی، یعنی کہا کہ ہاتھاں اٹھا لیے کہ اب ہم نہیں لڑنے والے ہیں، تو اب ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا، تو کسی دوسرے علاقے میں گئے، اور بہت سارے غلام بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہودیوں کا علاقہ ہے۔ تو یہ یہودی، اسی علاقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شادی ہوتی ہے حضرت صفیہ یاد ہے نا؟ تو حضرت اور ایک کون ہے؟ حضرت جویریہ۔ تو حضرت صفیہ اسی قبیلے، یعنی کہ خیبر کے یہودیوں کی ہی جو ہے بیٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے، یعنی کہ جنگ ہونے کے بعد ہی جو ان سے شادی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جنگ خیبر کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ چونکہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی تھی اور کھجوروں وغیرہ کے باغیچے تھے، تو اس کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تقریباً 8 حصوں میں خیبر کے پورے باغیچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ تقسیم اس اعتبار سے، یعنی جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ ہوتا تھا کہ پیدل آ کے لڑنے والے کو الگ اعتبار سے، گھوڑوں پر یا اونٹ پر آ کے لڑنے والوں کو الگ حساب سے، اگر کوئی آدمی اپنی تلوار ہے تو الگ حساب سے، اور کسی کو یعنی کہ مارا ہے تو وہ الگ حساب سے، یا کوئی شہید ہوا ہے تو ان کے گھر والوں کو الگ حساب سے، تو الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ جو تقسیم تھی، یہ یعنی ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر سرابر سب میں تقسیم کرتے۔ تو خیبر کے یہودیوں کے جو باغیچے تھے کھجوروں کے، وہ اتنی بڑی تعداد میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہونے کی خوشخبری مدینے میں سنائی گئی تو ہم تمام کو اطمینان ہو گیا کہ اب کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں کھجوروں کے باغیچے جو ہے مسلمانوں کے حق میں آئے۔ خاص کر کے یہاں ایک اور بات کہ مکے سے جو مہاجر صحابہ مدینے میں آئے تھے، تو مدینے کے انصار صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے باغیچے جو ہے ان کو شامل کیا تھا پارٹنر کے اعتبار سے۔ تو یہ باغیچے اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مہاجر صحابہ نے جو ہے وہ پورے انصار نے جو باغیچے دیے تھے مسلمانوں کو، مہاجر صحابہ کو، وہ پورے واپس کر دیے، اور یہ باغیچوں پر جو ہے انہوں نے محنت کی، اور ان کے بعد ان کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ یہی معمول تھا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ایک دم فخر و فاخے کی زندگی، غربت والی زندگی، فخر و فاخے کی زندگی، یعنی عاجزانہ زندگی اللہ کے نبی نے پسند کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو جہاں تک ہو سکے ان کے گھروں کو کھانے پینے کے سلسلے میں آباد رکھتے تھے۔ خاص کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کس اعتبار سے آگے بڑھتی گئی۔ ایک بات بتاؤں گا، اس کے یعنی کہ 2-3 سال میں کس قدر ترقی ہوئی مسلمانوں نے، یہ جو باغات تھے کھجوروں کے باغات، اس میں محنت کر کے کتنا ڈیولپ ہوئے۔ ایک بات، آپ ایک جنگ کے بارے میں بہت سنے ہوں گے کہ جس جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا اتنا مال لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کیا بولے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام بولے۔ تو نارمل سے ابو بکر کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے، صرف حضرت ابو بکر کا نہیں ہے،
ایسے صحابہ کرام جن کے نام تک لوگ نہیں جانتے ہیں، ویسے صحابہ نے اس جنگ میں اپنا مال کتنا لٹایا جانتے ہیں؟ ایک صحابی ہے جنہوں نے تقریباً 2000 کلو کھجور انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی طرف سے تحفہ دیا۔ کتنے کلو؟ 2 کلو نہیں ہے، 2000 کلو، کبھی دیکھیں۔ اور یہ وہ مسلمان ہیں، ان کا نام ہے عاصم بن ثابت، کبھی نام سنے؟ تو مشہور یعنی عام طور پر مشہور صحابہ کے نام بول دیتے ہیں، وہ مشہور صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اسی غزوے میں حضرت عثمان نے دیا تھا، 300 اونٹ دیے، پھر 300 دیے، پھر 300 دیے، 900 اونٹ دیے اکیلے عثمان۔ بتاؤ کہ کتنی بڑے مالدار ہوں گے۔ تو لوگوں میں کیا ہے، یہ یعنی ایک بات کہ لوگوں میں یہ فخر و فاقہ ہے، غریبی بول کے ایسے واقعات سنا دیتے کہ لوگ اب پورے مسلمان خاص کر کے مرے دم تک اب وہ بنڈی والا رہنا ہے۔ کیا بولے تو نہیں بھی غربت والی زندگی، کس نے کہا؟ محنت کرو، کماؤ، آگے بڑھو، بزنس کو ڈیولپ کرو۔ یہ آدھا دن سونا، پھر آدھا دن ویسٹ کرنا، آدھا دن ہوٹلوں کے پاس، اور پھر ختم زندگی۔ یہ نہیں، مسلمان کو یہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے بس میں جتنی طاقت ہے، حلال کمائی جتنی کما سکتے ہیں آپ کمائیں۔ اور اللہ کے نبی خاص کر کے یہ جو خیبر کی فتح ہے، یہ فتح کے بعد ایک چیز میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کے لیے جو شادی شدہ نہیں تھے لیکن وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، یا پھر وہ اپنے زندگی میں کچھ ذریعہ کمانے کے لیے کرنا چاہتے تھے، تو یہ جنگ کے خیبر کے مال میں سے اللہ کے نبی نے ان کو بھی حصہ دیا۔ اگرچہ کہ وہ جنگ میں شریف نہیں تھے، لیکن کیا وجہ سے کہ وہ ان میریڈ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا ہے، اللہ کے نبی نے اس جنگ کے مال میں سے ان کو حصہ دیا۔ آج آپ بتائیں کہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو ایسے نوجوانوں کو جو یعنی اپنے کالج کے سلسلے میں، فیس کے مسئلے میں، یا کسی بھی مسئلے کے اندر پریشان ہو تو اپنے پیسوں سے ان کو پڑھائے اور لکھائے ہو؟ ایک دکھائیں آپ۔ ہم نے تو مسلمانوں کو بھکاری بنا دیا ہے، وہی زکوٰۃ کے پیسے 1000 ٹکڑے کرو، اور اس کو 50، اس کو 10، اس کو 20، اور ختم، پوری قوم ایسے ہی۔ اور کیا بولے تو ایسے لوگوں کو نصیحت کرے تو الٹا بولتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی فخر و فاقے کی زندگی گزارے۔ بھائی اللہ کے نبی کی فخر و فاقے کی زندگی الگ ہے۔ وہ آپ کے پاس اتنے خزانے تھے، آپ کیا سنے نہیں؟ بولے کہ اے اللہ کے نبی آپ بول دیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا کے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو گزار، وہ اللہ کے نبی کی الگ بات تھی، تواضع ان کی ساری اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ ایسا آپ دیکھیں گے، ایک حدیث بات آئی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں میں سیرت، یعنی کہ سیرت اللہ کے نبی کی زندگی ہے تو زندگی سے کچھ لینا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، بولا اللہ کے نبی کنگال ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دیجئے۔ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اللہ کے نبی دکھا کے بولے جا کے پورے لے کے جا بولے۔ تو وہ کنگال آدمی بولا اللہ کے نبی مذاق مت کیجئے، میں واقعی میں ضرورت مند ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تجھ سے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، جا کے پورا ریوڑ لے کے جا، یہ بکریاں چرا لے، زندگی گزار لے، یہ مانگنا پینا چھوڑ دے۔ تو بندہ گیا اور پورا ریوڑ لے کے نکل گیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی ایک پورا ریوڑ ایک کنگال آدمی کو دے رہے ہیں، تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پسند تھا کہ آپ سادگی سے رہیں، لیکن جب کھلانے پلانے دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو جنگوں سے مال غنیمت آ رہا ہے، مال فی الگ الگ اعتبار سے آتا تھا، تو اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پوری مسلمان سوسائٹی میں کام کیا۔ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا تھا کیسے کہ پورا مال ایک جگہ جمع ہوتا، اور جو حقدار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے جو مسائل ہیں تو وہ مسائل پہ خرچ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایجوکیشن کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں گے آج مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی بات سیرت سے ہم کو یہ ملتی ہے۔ بدر کی لڑائی کے بارے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا۔ بدر کی لڑائی میں کافروں کے قیدی بن کر، غلام بن کر کے آئے کتنے؟ 70 قیدی بن کر کے آئے۔ تو وہ اگر بچنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو رکھا کہ فدیہ دے دیں اور بچ جائیں۔ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو اللہ کے نبی بولے اگر تمہیں بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ مسلمانوں میں جو بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ بچوں کو تمہیں پڑھانا ہے۔ ایک کافر 10 بچوں کو پڑھانا ہے، جب ان کو پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے ختم، آزاد، اب نکل جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے
جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے، اللہ کے نبی چاہے تو لاکھوں میں بیچ کے پیسہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بچوں کو پڑھا لو اور آزاد ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کس قدر زور ڈالا کہ قوم پڑھی لکھی ہونا ہے، اور یہ بات مدینے میں آ کر اللہ کے نبی کر رہے ہیں کہ مدینے میں ابھی شروع کا ماحول ہے، جبکہ مسلمان ابھی بھی یعنی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے کمزور ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں گے تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں جانا نہیں ہے، بات آئی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ایجوکیشن کے حساب سے اللہ کے نبی سوسائٹی کو جس اعتبار سے بنایا، ترتیب دیے، مسلمان قوم کو جو ترقی اللہ کے نبی نے دی، آپ اسی کے بعد چند سالوں میں بات پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کہ آدمی زکوٰۃ لے کے نکلتا تھا، زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا ملتا تھا، آپ خالی ایک بار اعلان رکھو، گھر کے باہر آ جاؤ، زکوٰۃ کا پیسہ بانٹ رہا ہوں، گلی بسراتی نہیں، کیوں؟ ہم نے دے کر کے یہی عادت ڈالی ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی، ان سے جو مال غنیمت آتا تھا، اللہ کے نبی نے ایسا سسٹم بنایا، بیت المال کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، یا جو ایسے جو نوجوان پڑھنا چاہتے تھے یا اپنی زندگی میں کچھ ذریعہ کرنا چاہتے تھے کمانے کا، تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی اس کے ذریعے سے طاقت دی۔ تو خاص کر کے خیبر کے بارے میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مال آیا وہ مسلمانوں میں اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے تقسیم کیا، آگے چل کر مسلمانوں میں اس کے بعد اسی کو بیس بنا کر مسلمان بہت ترقی کیے، یعنی وہ جنگلوں کو یا وہ باغیچوں کو۔ تو یہ محنت مشقت آپ کو اللہ نے جیسا ذہن دیا ہے، آپ جو فیلڈ میں، جو میدان میں، جو تجارت آپ کر سکتے ہیں کریں، محنت کریں، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ صبح میں اٹھتا ہی 9 بجے 10 بجے ہے، اور پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والے، یہ ہمارے مسلمان ہیں، پورا توکل بھروسہ پورا سو کو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پلانے والے ہیں، اور محنت نہیں، مزدوری نہیں، پورے جتنے کام چورا ہیں سب مسلمانوں میں آپ کو نظر آئیں گے، ہے نہیں؟ جتنے ہیں سب، خاص کر کے گونڈوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہے، پہلے 1 دن چھٹی ہوتی تھی، اب 2 دن ہے، اب 3 دن پھر، یعنی کہ ہفتے بھر میں آدھا دن سو جاؤ اور آدھے دن اٹھا تو کام کرو، اس میں بھی پھر گالیاں کھا کے۔ تو ایسی حالت یہ مسلم قوم بنا دی ہے۔ ضرورت ہے رسول اللہ کی زندگی سے صرف واقعے سن کے نہیں جانا ہے، بلکہ سمجھنا ہے اگر آپ اپنی جگہ مالدار ہیں، آپ اپنے مال سے پڑھانے کے بارے میں، غریب بچوں کو یا یتیم بچوں کو، ایسے بچوں کے لیے مستقل طور پہ سہارا بننا ہے، کچھ ایک ان کے منہ پہ کچھ ڈھکل کے ایک چاول کا تھیلا ہٹنا نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوط بنائیں، اپنی قوم کو مضبوط بنائیں، ایجوکیشن کے مسئلے کو آپ آج کے زمانے میں خاص کر کے اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو، یہ خیبر کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے مال غنیمت اللہ کے نبی کے پاس جو آیا، اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں اس اعتبار سے تقسیم کیا، اور مسلمانوں نے بھی کھجوروں کے باغیچے آنے کے بعد اسی اعتبار سے محنت و مشقت کی، اور ایسے آباد کیے کہ 2-3 سالوں میں ایک آدمی، آپ سوچیں کہ ایک آدمی اگر جس پر 2000 کیجی کھجور سنگل آدمی تحفے میں دے رہا ہے تو ان کے پاس کتنا ہوگا؟ آج کیا کہاں ہے؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کرانہ شاپ والا بھی وہاں سے لیتا ہے، یہاں بیچتا ہے، یہاں سے لیتا ہے، وہاں بیچتا ہے، اور پھر وہی ادھر سے ذرا ادھر سے ذرا۔ تو پورا مسئلہ کیا ہے؟ مسلم قوم جو ہے ایسی بنا دی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جو مالدار ہیں اپنے اپنے حساب سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو جیسی طاقت دی آپ کام کریں، لیکن مسلم سوسائٹی میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان نوجوانوں کو بھی یہ مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال سے ایسا کیا۔ چلیے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب واپس ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ہی بعض بڑے بڑے صحابہ کرام مسلمان ہوتے ہیں، خاص کر کے ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو ہر کوئی جانتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سن 7 ہجری میں ہی آ کر کے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے اور مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سن 7 ہجری میں جو واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں آئے، ایک دوسرا واقعہ، کل یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی کہ مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے مدینے سے آئے تھے، لیکن مکے والوں نے روک دیا اور کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو 1 سال ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹھیک 7 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے مکے کو آئے،
اور اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ 2000 تھے. پچھلے سال یعنی کل کے درس میں جو بات بتائی گئی وہ 1406 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب ایک سال کے بعد اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو 2000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں آتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. چونکہ مکے والے یہ شرط رکھے کہ صرف 3 دن ہی مکے میں رکیں گے, اس سے زیادہ نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 دن ہی مکے میں رکے تھے. آپ علیہ السلام عمرہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد 2000 کے صحابہ کرام بھی عمرہ کرتے ہیں. اور اسی عمرے کے سفر میں اللہ کے نبی کی ایک اور شادی ہوتی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے. حضرت میمونہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اسی میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد جو ہے یہ عمرہ کیے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ. تو 7 ہجری کی باتیں اتنی ہی ہیں بس. پھر اس کے بعد 8 ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آنے کے بعد 8ویں سال کیا ہوا. یہ 8واں سال اللہ کے نبی کے لیے اور تمام صحابہ کرام کے لیے ایک خوشیوں کا سال تھا, ایک بشارتوں والا سال تھا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو, آپ کے دل کو بہت ٹھنڈک نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے نکل کر کے مکہ جو فتح ہوا, اور اللہ کے نبی ایک مکے میں فاتح کی حیثیت سے کامیاب آدمی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکے میں داخل ہوتے ہیں. یہ مکہ کون سا مکہ ہے؟ یہ وہ مکہ ہے جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے, بڑے ہوئے. اللہ کے نبی کے 50 پر 3 سال یہاں گزر رہے ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں نے مجبور کیا تھا آپ کو نکلنے کا مکے سے. آپ جب مکے سے نکلتے ہوئے جب اللہ کے نبی مکہ پار کر رہے تھے تو اللہ کے نبی جو ہے واپس یعنی مدینے کی ہجرت کے موقع پہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کے اللہ کے نبی یہ بات بولے کہ اے کعبہ, اے مکہ, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں, ولولا ان قومکی لم اخرجت ما خرجت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے مکہ, ہمارے دل میں تیرے لیے بڑی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہم کبھی مکہ نہیں چھوڑنے والے تھے, لیکن مکے والوں نے ہمیں مجبور کیا تو تبھی ہم مکے سے نکل رہے ہیں. اگر تمہاری قوم یعنی مکے کی قوم نہیں نکالتی تو ہم کبھی مکہ سے نہیں نکلتے. تو یہ مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. تو یہی محبت تقریباً 8 سال کے بعد آپ واپس ہوتے ہیں. 8 سال مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ پورے واقعات ہوئے. تو 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مکہ فتح ہوا تو یہ کیسے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی مکے میں آئے تو مکے والے کیسا چھوڑ دیے؟ وہ ایسے بڑے بڑے مشرک سردار جو اللہ کے نبی کو مجبور کرے تھے مکہ چھوڑنے سے, تو انہوں مکے میں آنے پر اللہ کے کئی کو خاموش تھے. تو یہاں ایک بات اور آپ کو سمجھنا ہے. کل بعض شرطیں سنائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں میں بعض شرطیں ہوئی تھی. دوسری شرط کیا تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, یعنی مسلمان بھی جنگ نہیں کریں گے اور مکے کے مشرکین بھی جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور شرط یہ بھی تھی کہ باہر کے جو بھی قبیلے ہیں یعنی مکے کے اطراف کے ہو, مدینے کے اطراف کے ہو, کون کس کا بھی دوست بن سکتا ہے, یہ شرط ہوئی تھی. تو ہوا کیا, ایک ہے مکہ, ٹھیک, اور ایک ہے مدینہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو مکے والوں سے ایک قبیلے والے آ کے ملے جس قبیلے کا نام ہے ابو بکر یا بنو بکر سمجھے, اور مدینے والوں سے یہ 2 قبیلے, یہ الگ الگ قبیلے ہیں. یہ قبیلہ پورا قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو بکر یا ابو بکر, یہ پورے قبیلے کا نام ہے. یہ قبیلے والے جو ہے مکے والوں سے آ کے دوستی کرتے ہیں مشرکوں سے. اور یہ جو قبیلہ ہے بنو خزاعہ نام کا ایک قبیلہ, یہ قبیلہ آ کے مسلمانوں سے دوستی کرتا ہے. تو مسئلہ یہ تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں میں یہ صلح ہوئی تھی، اگریمنٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک کون بھی جنگ نہیں کریں گے، مکے والے بھی نہیں، مدینے والے بھی نہیں۔ تو یہ لوگاں کیا کرے، یہ بنو بکر والے کیا کرے، ایک رات کے اندھیروں میں جو ہے یہ جو قبیلہ تھا ان کے اوپر راتوں رات حملہ کر کے ان کے تقریباً 20 آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ رات میں حملہ کیا اور رات میں حملہ کر کے جو ہے 20 آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اگریمنٹ کیا ہوا تھا، کوئی بھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے حملہ کیا اس پر، تو مطلب یہ تھا کہ مکے والوں کا سپورٹ تھا اس حملے کے پیچھے۔ اگر سپورٹ نہیں ہوتا تو حملہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ دوست ہیں۔ تو یہ قبیلے والوں پر جب حملہ ہوا، ان کے 20 آدمی قتل کیے گئے، تو یہ پورے قبیلے والے مل کر اللہ کے نبی کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے دوستی کی ہے، آپ ہمارے حلیف ہیں ہمارے آپ، لیکن اس کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود مکے والوں نے جو ہے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کی خاطر جیسا لڑتے ہیں تو تمہاری حفاظت کی خاطر بھی ویسا ہی لڑیں گے۔ اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ اگریمنٹ کو توڑنا اور اس طریقے سے چھپے طور پہ حملہ کرنا، کھلے طور پر جنگ کی دعوت دینا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام میں اعلان کر دیے کہ مکے والے مشرکوں نے 10 سال کا جو اگریمنٹ تھا 18 مہینوں میں توڑ دیے۔ 18 مہینوں میں وہ اگریمنٹ توڑ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب مکے پر جو ہے حملہ کرنا، اس لیے کہ مکے کے مشرکوں نے یہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مکے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، تو اب کیا کیے، ابو سفیان کو بھیجتے ہیں۔ ابو سفیان اب تک بھی کافر ہی ہیں۔ ابو سفیان کو بھیجتے ہیں مدینے کو، جا کر اللہ کے نبی سے بات کرو بول کے۔ ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے کہ ہمارے جو قبیلے والے اٹیک کرے وہ غلطی سے ہوا، تو آپ کچھ بھی مت کیجئے، اس کا بدلہ مت لیجئے، آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آگے جنگیں، وہ جو 10 سال کا اگریمنٹ ہے اب بھی ویسا ہی رہتا ہے بولے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، کچھ بھی جواب اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ تو اٹھ کر کے پھر ابو بکر کے پاس گئے، اتنی ساری باتیں کی، ابو بکر بھی خاموش تھے، عمر کے پاس گئے وہ بھی خاموش تھے، علی کے پاس گئے وہ بھی خاموش تھے۔ تو ابو سفیان جو ہے مایوس ہو کر کے لوٹ گیا مکے کو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اعلان کر دیے کہ چونکہ یہ اگریمنٹ توڑنے کا مسئلہ مشرکوں کے طرف سے ہوا ہے تو اس لیے ہم ان پر جو ہے حملہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو تیار کیے، تو تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے اس موقع پر تیار ہوا۔ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بارے میں جو پلاننگ ہوتی ہے اس کا علم یہ مکے والوں کو نہیں ہے۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر لے کے حملہ کرنے والے ہیں؟ تو یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک غلطی ہوتی ہے ایک صحابی سے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہے۔ تو انہوں کیا کرے، چونکہ یہ پورا مدینے کے اندر ہو رہا ہے اور یہ صحابی مدینے میں ہے، تو انہوں کیا کرے، ایک لیٹر لکھ کے مکے والوں کو بھیج دیے، اور مکے والوں کو اطلاع کر دیے کہ اللہ کے نبی جو ہے ایک 10,000 کا لشکر لے کر کے تم پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، آج کل میں حملہ کر کے رہیں گے۔ تو حاطب بن ابی بلتہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی، آپ کو یاد رہے کہ پورا کام اللہ کے نبی خفیہ طور پہ کر رہے ہیں، کسی کو اطلاع نہیں ہے کہ مکے پہ حملے ہونے والا ہے، لیکن یہ صحابی جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو حاطب بن ابی بلتہ جو ہے وہ لیٹر خود تو نہیں جا سکتے مکے کو، اس لیے کہ گئے تو خود معلوم ہوتا ہے، تو کیا کہ ایک عورت کو دے کر کے بھیجے وہ لیٹر۔ وہ عورت مدینے سے نکلتی ہے مکے والوں کو لیٹر پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول ہیں حضرت جبرائیل السلام فوراً آتے ہیں اور وہی پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں عورت کے ہاتھوں میں حاطب بن ابی بلتہ نے ایک لیٹر دیا ہے، جو لیٹر مکے والوں تک پہنچنے والا ہے۔ وہ عورت مدینے سے نکل کر اس موقع پر اس جگہ ہے، آئندہ 1-2 دن میں یہاں تک جانے والی ہے، یہ حضرت جبرائیل السلام آ کے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی، حضرت مقداد، 3-4 صحابہ کرام کو روانہ کرتے ہیں کہ وہ عورت کو جا کے پکڑ لو۔ حضرت علی، حضرت مقداد رضی
رضی اللہ عنہ پورے ایک دم تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں اور مکہ پہنچنے سے پہلے وہ عورت کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں حضرت علی کو کہ جاؤ، یعنی کہ اس جگہ پر تقریباً تم کو 1-2 دن کے بعد آنے کا اندازہ ہوتا نا کہ کب تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو حضرت علی گئے اور پورے 3-4 لوگ گئے اور جا کے عورت کو پکڑا، پوچھا کہ لیٹر کہاں ہے؟ تو عورت نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم خود دے دو گی یا ہم نکالنا ہے؟ تو اس عورت نے کیا، دیکھے وہ عورت لیٹر کہاں چھپاتی معلوم؟ چوٹی میں، چوٹی میں وہ عورت جو ہے وہ خط چھپائی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی جب یہ کہتے ہیں کہ خود سے دی تو بہتر ہے ورنہ ہم تلاشی لیں گے، تو وہ عورت جو ہے نکال کے دے دیتی ہے۔ وہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے لے کر کے مدینے کو آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس لا کے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی خط کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہی بات ہے کہ مدینے سے اللہ کے نبی جو جا رہے ہیں مکے پر حملے کے لیے، تو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں حاطب بن ابی بلتہ کو، پوچھتے ہیں کہ ایسی حرکت کیوں کی، غلطی کیوں ہوئی؟ تو حاطب بن ابی بلتہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مکے میں میری بیوی میرے بچے اب تک بھی مکے میں ہی ہیں، میں سنگل مدینہ ہجرت کر کے آیا ہوں، مکے میں میری بیوی بچے اب تک بھی ہے، میرا پورا گھرانہ مکے میں ہی ہے۔ اگر آپ حملہ کریں گے اور پھر جنگ ہوگی تو جنگ میں یا پھر جنگ ہونے سے پہلے ہی مکے والے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے مکے میں جو مسلمان ہیں ان کو قتل کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہو، ان پر حملہ ہو، ان کو قتل کیا جائے، تو قتل نہیں ہونا۔ اور میرا یہ احسان کہ میں جو ان کو اطلاع کرا، یہ احسان کو یاد رکھ کے یہ حرکت کی وجہ سے انہوں حملہ نہیں کرنا، کم سے کم میرے گھر والوں کو تو بخش دینا، میرے یہ کام کی وجہ سے یہ سوچ کر کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے وہ کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے دل میں اب بھی ایمان باقی ہے، میں نہ کافر ہوا ہوں نہ میں منافق ہوں، میرے دل میں اب بھی یہ ایمان ہے، بس میرے گھر والے مجھ سے کہاں دور ہوتے، چھن جاتے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے حرکت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق عنق هذا المنافق، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عمر، ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر کے 313 میں یہ بھی شامل ہے۔ جنگ بدر میں جو 313 اللہ کے نبی کا ساتھ دیے، تو 313 میں کون ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ بھی ہیں۔ اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے جنگ بدر میں شریک ہوئے سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیے۔ کیوں؟ وہ نازک موقع تھا کہ اتنے سارے مشرک، 1000 مشرکوں سے لڑنے کے لیے جو گنے چنے 313 آئے تھے، تو مطلب یہ کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ اگر کوئی میدان بدر میں آ گیا تو پھر ختم، اس کو یہ مرتبہ یا فضیلت مل گئی کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیے۔ تو یہ میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں حاطب بن ابی بلتہ، تو ان کی اتنی بڑی خدمت، قربانی رہی ہے، تو اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی انسان، ایسا انسان جس کی قربانیاں ہیں، جس کی خدمتیں ہیں، جو اچھا ہے، کبھی وہ غلطی کرتا ہے، کبھی اس سے بھول ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ غلطی کی وجہ سے پچھلے سال کے پورے نیکیاں، اس کا اچھا پن سب ختم کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں تو غدار نکلا، تو وہ نکلا، تو یہ نکلا، ختم نہیں۔ کبھی ہوتا ہے، بہت سارے مرتبہ ہوتا ہے، اپنوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، جب آپ انسانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے کہ کسی بھی جو انسان اچھا ہے اور جس کا اچھا پن مشہور ہے، تو اس کی 1-2 غلطیوں کو درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے۔ وہ 1-2 غلطیوں کو پکڑ کے اس کے اوپر مچھر بن کے، مکھی بن کے نہیں بیٹھنا ہے کہ یہ غلطی کیا، نہیں، اس کی اچھائی ہے، انسان ہے، بھول ہوتی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ غلطی یہ انسان تو کون کریں گے، پھر فرشتے کریں گے؟ نہیں۔ تو انسانوں سے اگر کبھی ایسی غلطی، خاص کر کے وہ انسان جو نیک ہے، اچھا ہے، جس کی اچھائیاں زیادہ ہیں، تو اس کے اندر 1-2 کمیاں، خامیاں اگر آپ کو معلوم ہے یا پتہ چلتی ہیں، یا تو آپ اسے درگزر کریں یا آپ اس کو لے کر کے اس سے دشمنی یا دور نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق یہ اس زندگی سے ملتا ہے، تو اس لیے واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ بہرحال
یہاں تک بھی مکے والوں کو خبر نہیں ہے. جو لیٹر پہنچنے والا تھا وہ لیٹر بھی نہیں پہنچا. تو مکے والوں کو اب تک بھی خبر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مدینے سے. کب؟ کس سال؟ 8ویں سال. تو یہ 8ویں سال یاد رکھنا ہے آپ کو. 8ویں سال رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینے سے نکلتے ہیں. اب مکے والوں کو یعنی کہ جب مکے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور مکے سے پہلے ایک مقام ہے جس کا کل ذکر ہوا، ذوالحلیفہ نام کی ایک جگہ ہے مکے سے تھوڑا پہلے. تو وہاں اللہ کے نبی احرام باندھتے ہیں. عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں نا، تو احرام اللہ کے نبی وہاں باندھتے ہیں. نبی کے پورے صحابہ بھی وہیں احرام باندھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر وہاں تک پہنچ گئے. تو مکے کے قریب جب پہنچ گئے تو مکے والوں کو اب پتہ چل گیا کہ 10,000 کا لشکر ہے، اور ایک تو لشکر بڑا ہے، دوسری سب سے بڑی جو کمزوری ان کی تھی وہ یہ کہ اگریمنٹ انہوں نے خود توڑا تھا. تو غلطی کن کی تھی؟ تو یہ اگریمنٹ توڑنا معمولی بات نہیں ہے. تو یہ اگریمنٹ توڑنے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ توبہ کی آیت ہے، مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، یہی بارے میں ہے. اگریمنٹ کرے سو کون تھے؟ مشرک. اگریمنٹ میں ناجائز نا انصافی کی شرطیں کون رکھے؟ مشرک لوگ رکھے. اتنے ناجائز شرطیں رکھے، مسلمان پھر بھی مان لیے، لیکن سب سے پہلے توڑے کون؟ مشرک توڑے. تو یہ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غداری تھی. تو اللہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو جب مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو اب مکے والوں کو پتہ ہے اب مکے کے اندر ایک دم سناٹا ہے. سناٹا اس بارے میں کہ سب کو اندازہ ہے کہ اب کوئی نہیں بچنے والا، اس لیے کہ مکہ وہ ہے جہاں سے محمد کے ساتھیوں کو بھگایا گیا ہے. اب وہ ایک فاتح بن کر کامیاب ہو کر کے کامیابی حاصل کر کے مکے پہ آ رہے ہیں. تو اب کوئی نہیں بچے گا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سن 8 ہجری رمضان 10 رمضان کا یہ واقعہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور میڈیا والوں تک پہنچانا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے جو ظالم ملکوں کو فتح کرے، کیسا فتح کرتے تھے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کسی بھی کنٹری کو فتح کر کے وہ کنٹری میں داخل ہوتے تھے تو گھمنڈ سے، غرور سے داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد وہ کنٹری میں کسی کو نہیں چھیڑتے، ظلم کرتے، مارتے. افسدوها، یا قرآن نے کہا کہ وہاں فساد برپا کر دیتے کہ جو ہے سب کو مارنا ہے، جلانا ہے، بھگانا ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور دنیا کے بادشاہ یہ بھی کرتے ہیں کہ فتح ہونے کے بعد، وہ جگہ میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں کو مارتے ہیں. خاص کر کے وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں. یہ دنیا والے. اور یہاں اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، ایک صحابی کی زبان سے یہ اشعار، یہ جملے نکلتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آج سب کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے، سب کا خون نکالیں گے آج. یہ زبان سے نکلا ایک صحابی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا مت کہو. اور پھر اللہ کے نبی اس کا بدلہ، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، بولتے ہیں کہ آج کا دن مرحمہ یعنی رحم و کرم کا دن ہے. آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج خون خرابہ نہیں کیا جائے گا، آج رحم و کرم کا سلوک کیا جائے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی اس عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں. سیرت ابن اسحاق سیرت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سر جھکا کے عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی کے جو بال ہیں وہ اونٹ کا جو کوہن ہوتی ہے اونچا حصہ، اس کو لگ رہے ہیں. تو اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں. یعنی کہ کہیں بھی گھمنڈ آپ دیکھیں بھائی، ہمارا کاؤنسلر بھی جیتتا ہے نا تو پھر ختم. وہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے، اب وہ بس وہ اس کے بعد جو کپڑے، اس کے بعد جو گاڑیاں، اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں، نارمل گلی کا بول رہا ہوں میں، گلی کا
اب پھر انہیں بڑا MLA MP پد ختم، اپنے سے بڑا کون، سب چھوٹے ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے، مجھ بڑا، یہ انداز ہوتا ہے ہمارے چھوٹے عہدوں کو دنیا میں دیکھیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کے بڑے بڑے ظالم سر جھکا کے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اور آپ اس کے باوجود اللہ کے نبی کی عاجزی ہے کہ نہیں، گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، سر سینہ تین کے تنا ہوا نہیں ہے، اتنی عاجزی ہے۔ اور پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ مت بولو کہ آج خون کے بدلے کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی، جو کافر کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو کافر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی جنگ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور گھر میں بیٹھا رہے تو کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ گھر کا دروازہ توڑ کے گھر کے اندر جا کے گھسے، نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، بولے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہوگا۔ ابو سفیان جو اللہ کے نبی کے خلاف جنگ میں پہلی صف میں رہتا تھا، بلکہ کمانڈر بن کے آتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا، تو یہی بہت پگھلا، اور بیٹی تو ایک تو نکاح میں ہے، دوسرا یہاں، اور اتنا اپنے آپ کو کوستا ہے کہ اے کیسا انسان ہے، ہر بار محمد کے خلاف لڑنے کے لیے پہلی صف میں ہوتا تھا، آج وہی محمد مکے میں فتح کر کے آ رہے ہیں تو تیرے گھر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تیرے گھر میں جو آئے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جو جائے بس امن میں ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے فوراً ایمان لے کر کے آتا ہے۔ کون ابو سفیان؟ اتنا کٹھر دشمنوں میں سے، اللہ کے نبی کے جان کے دشمنوں میں سے، اور اس موقع پر ابو سفیان ایمان لے کر کے آتا، اللہ کے نبی اس کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہندا، اس کی بیوی ہندا بھی اسی موقع پہ ایمان لے کے آتی ہے، بھیس بدل کر کے آتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا تعارف کرتی ہے کہ میں ہندا ہوں۔ تو یہ اس موقع پر یہ ایسے بہت سارے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جو ایسا کام کرے گا اس کے لیے امن ہے، یعنی اس سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوتی ہے، ان سے چابی لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی چابی کھول کر کے وہاں جو بھی بت ہیں 360 بت رکھ کے پوجا ہوتی تھی۔ تو یہ توحید کا دن ہے، توحید کی علم برداری کا دن ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ آج کے بعد مکے میں ایسا نہیں ہوگا، کسی بت کو نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک چھڑی تھی، اللہ کے نبی اس سے گراتے جا رہے تھے ہر ایک بت کو، اور قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 پر 8 اللہ کے نبی پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا ہے، حق آنے کے بعد باطل مٹ جائے گا، اور باطل ایک نہ ایک دن مٹنے ہی والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی آیت بار بار پڑھتے جا رہے تھے اور بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد کعبے کو مکمل طور پر پاک کر دیا گیا، اور پھر جب نماز پڑھنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، کہا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو کہا کہ چڑھیے بلال کعبۃ اللہ پر اور اذان دیجیے۔ اور کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بلال کون ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی نے اتنے ہزاروں کے صحابہ ہوتے ہوئے بلال کو اوپر چڑھاتے ہیں، کیوں؟ ان کی قربانیاں ہیں۔ یہی وہ مکہ ہے جس مکے کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، ظلم کیا گیا، بڑے بڑے چٹان پتھریں ان کے سینے پہ رکھ کے پھوڑا گیا، اور ان کو مجبور کیا گیا دین سے پھرنے کے لیے۔ وہی سے زمانے میں بھی آپ پیچھے چلے جائیں اتنے سال پہلے، وہی سے زمانے میں بھی مکے میں بلال نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اور آج مکہ فتح ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی اسی بلال کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ظالموں کے سامنے تم نے اللہ کا حق ہونے کا اعلان کیا تھا، آج بھی تم کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ تم ہی لگاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اللہ کے نبی ایسے بڑے بڑے آدمی کسی، آپ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی جنگوں میں حضرت حمزہ کو آگے بھیج رہے ہیں، حضرت علی کو تلوار دے کے بھیج رہے ہیں،
جنگوں کے موقع پہ، اور جب مرتبہ دینے کی بات آئی تو ایسے کمزور صحابہ کرام جو غلام سمجھے جاتے تھے، جن کی حیثیت سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں تھی، ویسوں کو آگے کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں ہم کہاں ہیں؟ لوگوں کی عزتیں آج ہماری نظر میں بڑا وہی ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مرتبہ ہے، وہدہ ہے، کپڑے اچھے ہیں، سوٹ بوٹ والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ جو تھوڑا معاشرے میں چھوٹے خاندان کا ہے یا مال و دولت سے عاری ہے، غریب ہے، لوگ خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس موقع پر سبحان اللہ قربان جائیں رسول اللہ کی ذات پر، آپ کی انسانیت پر، آپ کے اخلاق پر، کہ یہ وہ موقع جہاں اتنے ہزاروں کے صحابہ اور بلال جیسے غلام، ایک غلام صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کے اتنا موقع دے، تو پھر حضرت بلال چڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، بتوں کو پاک کر دینے کے بعد اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں ستون ہوتے ہیں۔ اس وقت تو اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کے اللہ کے نبی باہر آئے تو دیکھا کہ مکے کے جو مشرک، جتنے مشرک کفار ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انتظار ہے کہ کیا فیصلہ کریں گے محمد۔ مکے میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان کامیابی مل گئی ہے، اب مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور جتنے مشرک ہیں مکے میں ختم اب ان کا، تو سب سر جھکائے ٹھہرے ہیں اور اللہ کے نبی کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کعبۃ اللہ کے باہر، دو دروازوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور ہاتھ لگا کے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورے لوگ ایک زبان ہو کر بولتے ہیں خیرن نرجو، اے محمد آپ سے ہم کو اچھائی کی امید ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہی امید ہے۔ کیسے لوگ بول رہے ہیں؟ وہ لوگ بول رہے ہیں، یہی لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کے جانوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ستایا تھا، تکلیفیں دی تھیں، اونٹ کی گندگی لا کے ڈال دیا تھا، اللہ کے نبی کو مکے کے اندر قتل کرنے کے لیے 11 نوجوانوں کو تلواریں دے کے گھر کے اطراف کھڑا کرے تھے۔ یہ پورے لوگ ہیں، اور یہ لوگوں کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بولتے ہیں کہ جاؤ، تو آج تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دل رکھنے والے تھے، کیسی انسانیت تھی، کیا اخلاق ہے بھائی، معمولی بات نہیں۔ اگر کون تو بھی ایک جنا میرے کو گالی دیا تو برداشت نہیں ہوتا، یعنی کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک جنا کون تو بھی برا بھلا بولیا انسان کو اور بدلہ لینے کا موقع ملا، انسان کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے تھا، الٹے سیدھے کیسا کتنوں کو نہیں اٹکائے ہیں، کتنوں کے ساتھ نہیں ہو رہا آج یہ ظلم نا حق کا۔ اور یہاں ہے کہ یہ حق ہے، اللہ کے نبی اگر قتل کا حکم بھی دیتے تھے، ہر ایک قتل ہونے کے قابل تھا، ویسے ظالم تھے، اور ویسے ظالموں کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سرزنش نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکے میں فتح، کامیابی، آپ بتائیں دنیا کا کوئی سپہ سالار، کوئی کمانڈر، کوئی بادشاہ، ایسا بادشاہ جس کے خلاف 20 پر 2 سال ظلم کرے، ایک قبیلے والے، خاندان والے، کنٹری والے 20 پر 2 سال ظلم کرے، اور 20 پر 2 سال کے بعد وہ وہاں فتح کر کے پہنچے گا تو کسی کو چھوڑے گا؟ کسی کو تو بھی، مردوں کو چھوڑو بچوں کو تو بھی چھوڑے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو، دیکھ رہے ہیں کئی بچوں کو، اور یہاں اللہ کے نبی بچوں عورتوں تو نہیں، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو یعنی کہیں آتے ہی نہیں، ان کو اللہ کے نبی نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں۔ اور یہ جو ظالم ہیں، اللہ کے نبی کے جان کے قاتل تھے، کوشش کرنے والے، یہ سب یہاں ہیں، اور اللہ کے نبی ان کے درمیان معافی۔ بہت بڑا دل ہونا جی، اللہ اکبر، بہت بڑا دل ہونا ہے۔ ہمیں ہمارے گھروں کے، خاندان کے ذرے مسئلے مسائل میں اپنے خاص قریبی رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے ہیں، بدلے اتنے دشمنیاں پیڑھیوں تک چلتی ہیں، باپ دشمن تھا، بیٹے دشمن ہے، سب پورا قبیلہ خاندان کا خاندان دشمن ہے، کیوں؟ باپ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو بچے اپنے گھر کے ماموں، چچا، بڑے بات سے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ بات چیت نہیں، کیا وجہ بولے تو نہیں ابا بات نکو کرو بولے،
ابا کی لڑائی ہے اور بچے بس ختم. تو یہ زندگیاں اسی میں چل رہے ہیں. معافی کا جذبہ، یہ دل بہت بڑا دل ہونا. اور آدمی یہ بڑا دل کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں. کیسا بلند کرتے ہیں دیکھ لیں رسول اللہ کو. تو یہ اخلاق کی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے اس اعتبار سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فتح کر کے جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چند لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں خود دشمن تھے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں آگے آگے رہتے تھے، ویسے 4-5 لوگوں کا نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی مل جائیں تو تم ان کے گردن اڑا دو. یہ اللہ کے نبی نے ضرور کہا تھا. تو وہ کیوں کہا تھا؟ وہ ایسے لوگ تھے جو خود دشمن تھے نبی اور صحابہ کے، اور ساتھ میں نارمل جو پبلک ہے ان کو بھڑکاتے تھے، ورغلاتے تھے. تو ایسا انہوں نے کیا تو اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف ان کی بہت ساری سازشیں رہی ہیں. تو ویسے لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کریں. لیکن بعض اس موقع پر بھی ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا. اور آپ کو یاد رہنا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی ان کو بولے ہوتے ہیں کہ ابو جہل نے جیسی غداری کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، دشمنی کی ہے، بیٹا بھی سیم ویسے ہی ہے اور اس نے بھی ویسا ہی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اسے بھی قتل کرنا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، لیکن آگے آتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے تیار کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی تب اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. بہرحال ایک لمبی سیرت ہے، ایک لمبی زندگی ہے رسول اللہ کی. یہ 1-2 رات میں 1 مہینے میں یہ نہیں ہے. بس کوشش یہ تھی کہ آپ کو رسول اللہ کی زندگی سمجھائیں، بتائیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے، اور جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے اندر سمجھنے کی، لانے کی، فالو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں. ہمارے کو صرف وہ محمد الرسول اللہ ہم نے کلمے میں پڑھ لیا ہے، باقی ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول محمد ہے اور ان کا کلمہ ہم پڑھے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہیں. یہ مان کی زندگی گزارنے کی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ لانا ہے، لانے کے لیے ہی اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مکہ فتح ہوا. اور فتح مکہ کی یہ مختصر سے واقعے کی باتیں رہی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. انشاءاللہ کل کا ایک دن بھی ہو تو کل 2 سال بچ کے ہیں، 9 اور 10 2 سال بچ کے ہیں. تو انشاءاللہ وہ 2 سالوں میں آخری زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا ہوا تو اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. آج یہیں تک بات ختم کرتے ہیں. کل اس پر گفتگو بھی ہوگی 2 سالوں پر. اور آپ میں سے جو شریک ہوئے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی سوالات ہیں جو بیانات ہوئے اس میں سے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ان کو موقع بھی دیا جائے گا، اور ساتھ میں سوال و جواب ہم بھی کریں گے آپ سے. جو انشاءاللہ جوابات دیں گے تو انہیں انعام سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی زندگی ہر ایک مسلمان مرد عورت پڑھنے سمجھنے اور اس رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. واقعے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4212 میں ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2407 میں ہے، صحیح مسلم میں ہی حدیث نمبر 2405 میں ہے، صحیح مسلم میں ہی حدیث نمبر 2409 میں بھی ہے. صحیح مسلم میں پورا ایک کتاب ہے، اس بارے میں باب ہے. تو بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ واقعات سے یہ خلاصہ آپ کے سامنے فتح مکہ کے بارے میں آج رکھا گیا. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے، قریب سے جاننے اور دوسروں تک یہ زندگی کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.